بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7th کلاس اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، کل کی کلاس میں ہم لوگوں نے اپنا باب نمبر 8 جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم اپنا نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے، باب نمبر 9، جو صنعت کے بارے میں ہے، صنعت یعنی انڈسٹریز کے بارے میں۔ اور اس چیپٹر میں ہم جو ہے صنعت کے بارے میں ہی ڈیٹیل میں بات کریں گے، صنعت کیا ہوتی ہے اور کیوں لگائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی اہم باتیں ہیں اس تمام کو اس چیپٹر کے اندر ہم لوگ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صنعت کیا ہے۔ تو اب تک ہم نے یہ سارا جو پڑھا ہے معدنیات کا پروسیس، جس میں ہم زمین سے قیمتی چیزیں نکالتے ہیں، کوئلہ، تیل، گیس، قیمتی پتھر وغیرہ۔ جب ہم ان تمام چیزوں کو زمین سے نکالتے ہیں تب یہ خام مال کہلاتی ہیں۔ خام مال کا مطلب ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ بیسک ہے اور اس پر ہم نے کوئی پروسیس نہیں کیا ہوتا، زمین سے جب وہ نکالا ہے وہ ایک نیچرل تھنگ ہے، ایک قدرتی چیز ہے، اس کو مزید ہم نے کسی بھی عمل سے نہیں گزارا ہوتا تو اسے ہم خام مال کہتے ہیں۔ تو یہ جو خام مال ہوتا ہے ابھی اس وقت یہ استعمال کے قابل نہیں ہوتا، جب ہم زمین سے نکالتے ہیں نا تب یہ تھوڑا سا امپیور ہوتا ہے اور اس میں امپیورٹیز ہو سکتی ہیں اور آپ اس سے اس ٹائم استعمال نہیں کر سکتے کسی بھی طرح سے، اس پر مزید پروسیس کرنا ہوتا ہے ابھی۔ تو اس خام مال کو پھر کسی انڈسٹری لے جایا جاتا ہے، کسی ایسی جگہ لے جایا جاتا ہے جہاں پر مشینز کے ذریعے سے اور تربیت یافتہ ورکرز کے ذریعے سے اس پر مزید عمل سے گزارا جاتا ہے، اس پر فردر پروسیس کیا جاتا ہے اور پھر اس کو استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے۔ تو ایسی جگہ جہاں یہ سارا کام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں صنعت۔ صنعت کی جو پراپر تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے: صنعت سے مراد ایسی جگہ ہے جہاں سرمایہ دار خام مال اور قدرتی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مختلف اشیاء تیار کرتا ہے۔ اب یہاں پر سرمایہ دار کون ہوا؟ سرمایہ دار کہتے ہیں وہ شخص جو صنعت لگا رہا ہے، جو انڈسٹری لگانے والا ہے، اسے یہاں سرمایہ دار کہا گیا ہے۔ اور سرمایہ دار کا مطلب وہ انسان ہے جس کے پاس سرمایہ موجود ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، اتنی انویسٹمنٹ ہے کہ وہ صنعت لگانے کے قابل ہیں۔ تو اب سرمایہ دار ہوتا ہے وہ صنعت لگاتا ہے، ایسی جگہ بناتا ہے جہاں پر وہ خام مال لے جا کر اس کو پروسیسز سے گزار کر اس سے پھر الگ الگ طرح کی چیزیں بناتا ہے یا اسے کسی نہ کسی طرح استعمال کے قابل بناتا ہے۔ تو وہ جو جگہ ہوتی ہے جہاں یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں صنعت۔ اب ہم بات کرتے ہیں صنعت لگانے کے عوامل کی، یعنی فیکٹرز فار لوکیشن آف این انڈسٹری۔ جب بھی صنعت لگانی ہو تو اس کے لیے کون سی باتیں اہم ہوتی ہیں اور کن چیزوں کا ہونا بے حد ضروری ہے سرمایہ دار کے لیے۔ جب بھی وہ صنعت لگانے لگے تو کیا کیا چیزیں اس کے پاس اویلیبل ہوں تو وہ صنعت لگا سکتا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے، اہم چیز ہے، بیسک چیز ہے، وہ ہے خام مال، یعنی کہ را میٹیریل۔ خام مال وہ چیزیں ہوتی ہیں جن پر کوئی پروسیس نہیں کیا ہوتا، جیسے کہ قدرتی گیس ہے، کوئلہ ہے، تیل ہے۔ جب زمین سے نکالی جاتی ہیں تب یہ خام مال ہوتی ہیں اور بعد میں پھر ان کو مزید پروسیسز سے گزار کر تو انہیں الگ الگ چیزوں میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ تو جو صنعت ہے وہ وہیں لگائی جائے گی جہاں خام مال بہت آسانی کے ساتھ مل سکے، دستیاب ہو۔ اگر کسی علاقے میں کپاس کی صنعت، کپاس کی فصلیں موجود ہوں گی تو وہاں پر کپاس کی صنعت لگائی جائے گی۔ کپاس کی جو فصل ہے اگر وہ کسی علاقے میں موجود ہے تو اسی کے آس پاس اس کی انڈسٹری بھی لگائی جائے گی تاکہ آسانی کے ساتھ جو کپاس کی کاشت ہو رہی ہے، جو کاٹن وہاں سے بن رہا ہے، اس کو بڑی آرام سے بہت آسانی کے ساتھ اس کو انڈسٹری تک پہنچایا جا سکے۔ تو پہلی چیز ہوئی خام مال۔ جو دوسری اہم چیز ہے کسی بھی صنعت کے لیے وہ ہے افرادی قوت۔ افرادی قوت یعنی کہ مین پاور۔ افرادی قوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صنعت لگائی ہے اس میں ظاہر سی بات ہے کام کرنے کے لیے ورکرز کی بھی ضرورت پڑے گی۔ جو اتنی بڑی بڑی مشینز آپ اس صنعت میں لگائیں گے اور جو خام مال کے اوپر اتنا پروسیس کرنا پڑے گا، اس کے لیے پھر آپ کو ورکرز کی بھی ضرورت پڑے گی، کام کرنے والوں کی ضرورت پڑے گی، مزدوروں کی ضرورت پڑے گی۔ تو انڈسٹری لگانے کے لیے، صنعت لگانے کے لیے دوسری اہم چیز ہے وہ ہے افرادی قوت، یعنی کہ ورکرز، کام کرنے والے۔ اور صنعتیں ایسے ہی علاقوں میں لگائی جاتی ہیں جو گنجان آباد ہوں۔
گنجان آباد کا مطلب وہ علاقے جہاں پر آبادی زیادہ ہو، پاپولیشن زیادہ ہو، لوگ زیادہ تعداد میں موجود ہوں، تو ان علاقوں میں ہی صنعت جو ہے وہ لگائی جاتی ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ صنعتوں میں کام کرنے کے لیے آپ کو زیادہ ورکرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر کسی علاقے میں زیادہ لوگ موجود ہیں، وہاں کی آبادی زیادہ ہے، تو بہت آسانی کے ساتھ انڈسٹری کے لیے، صنعت کے لیے ورکرز کی اویلیبلٹی ہو جاتی ہے، ورکرز مل جاتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ تیسری چیز ہے سرمایہ، کیپٹل۔ سرمایہ کا مطلب ہے روپیہ، پیسہ، اماؤنٹ، ایک بہت بڑی رقم کی ضرورت پڑتی ہے صنعت لگانے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ صنعت لگانے کے لیے کافی سارے اخراجات ہوتے ہیں، اس میں بڑی بڑی مشینریز ہوتی ہیں، اور اس کے لیے کافی اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے، کافی زیادہ سرمایہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ سرمایہ جو ہے، یہ روپیہ پیسہ جو ہے، یہ پھر اس سے ہی بڑی بڑی جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں، انڈسٹریز لگائی جاتی ہیں، اور ان انڈسٹریز کے اندر جو اتنی بڑی بڑی مشینز یوز ہوتی ہیں، وہ بھی اسی سرمایہ کی وجہ سے ہی لگائی جاتی ہیں۔ تو ان سارے اخراجات کے لیے کثیر مقدار میں سرمایہ کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ سرمایہ کے علاوہ ایک اور اہم چیز ہے صنعت لگانے کے لیے، اور وہ ہے توانائی، یعنی کہ انرجی۔ کیونکہ جو صنعت ہوتی ہے، جب صنعت لگائی جاتی ہے، انڈسٹری لگائی جاتی ہے، تو اس کے اندر بہت ساری مشینز کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ مشینز ہوتی ہیں، یہ الگ الگ چیزوں پہ کام کرتی ہیں۔ کچھ مشینیں بجلی سے چل رہی ہوتی ہیں، کچھ گیس سے چل رہی ہوتی ہیں، کچھ کو کوئلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ان تمام مشینز کو چلانے کے لیے پھر انرجی کی ضرورت پڑے گی، توانائی ملے گی، انہیں پاور ملے گی، تو یہ مشینیں کام کر سکیں گی۔ اور انرجی میں یہ 4 چیزیں امپورٹنٹ ہیں انڈسٹریز کے اندر۔ گیس چاہیے وہاں پر، قدرتی گیس، کوئلہ، تیل اور بجلی۔ یہ 4 الگ الگ قسم کی انرجی ہے جو کہ مشینز کو چلانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، اور ان کی اویلیبلٹی ہوگی تو ہی صنعت لگائی جا سکے گی۔ ایک اور اہم فیکٹر، ایک اور اہم چیز جو صنعت لگانے کے لیے ضروری ہے، وہ ہے ذرائع آمد و رفت اور مواصلات، مینز آف ٹرانسپورٹیشن اینڈ کمیونیکیشن۔ ذرائع آمد و رفت کا مطلب ہے کہ صنعت جہاں لگائی جائے گی، اور ایک وہ جگہ ہے جہاں سے خام مال آپ کو مل رہا ہے، تو اس خام مال والی جگہ اور اس صنعت تک لے جانے کے لیے جو روڈز ہیں، سڑکیں ہیں، وہ ضروری ہیں، اور جو ٹرینز ہیں، ریل گاڑیاں اگر وہ موجود ہیں، ان کی اویلیبلٹی ہے، تو بہت آسانی کے ساتھ کم وقت میں اور جلدی جو سامان ہے، جو خام مال ہے، وہ صنعتوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور ٹرانسپورٹ ہونا چاہیے، اس طرح کی بڑی بڑی گاڑیاں، ٹرک وغیرہ ہوں جو کہ خام مال کو لے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے منڈی۔ منڈی یعنی کہ مارکیٹ۔ اب جو خام مال صنعتوں میں لے جایا گیا، اس کی تیاری ہوئی، اس سے الگ الگ میٹیریل بنا، اس کے بعد وہ جو بنایا گیا میٹیریل ہے، وہ تمام چیزیں ہیں جو صنعتوں کے اندر بن چکی ہیں، اس کو پھر مارکیٹ تک لے جانا، جہاں پر اس کو فروخت کیا جا سکے، ان منڈیوں تک پہنچانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو صنعت لگانے کے لیے منڈیوں کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اور عام طور پر ہوتا بھی یہ ہے کہ صنعتیں ایسے ہی علاقوں میں لگائی جاتی ہیں جہاں قریب منڈیاں ہوں، مارکیٹس ہوں، تاکہ بہت آسانی کے ساتھ اپنا تیار کردہ جو میٹیریل ہے، سامان ہے، اس کو پھر ان مارکیٹس تک، ان منڈیوں تک لے جایا جا سکے اور فروخت کیا جا سکے۔ کسی جگہ پر صنعت لگانے کے لیے ایک اور اہم فیکٹر ہے، وہ ہے حکومتی پالیسیاں، گورنمنٹ پالیسیز۔ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں، وہ بھی کسی جگہ پر صنعت لگانے کے لیے بہت افیکٹو ہوتی ہیں۔ اگر تو گورنمنٹ پالیسیز بہت زیادہ آسان ہیں، آسان شرائط پر آپ کو کسی جگہ پر صنعت لگانے کی اجازت ملتی ہے، تو آپ بہت آسانی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ملک میں سیاسی استحکام ہو، بار بار حکومتیں نہیں بدل رہی ہیں، ایک ہی گورنمنٹ چلتی جا رہی ہے اور اس کی پالیسیاں بھی سیم رہی ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ صنعتی ترقی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر بار بار حکومتیں بدلیں، سیاسی استحکام نہ ہو، ایک کے بعد ایک حکومت آ رہی ہے، تو ہر حکومت جو ہوتی ہے وہ اپنی اپنی طرح کی پالیسیاں بنا رہی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ چیز افیکٹ کرتی ہے پھر صنعت لگانے والوں پر، اور صنعتی ترقی جو ہے وہ اس طرح سے ممکن نہیں ہوتی۔ یہ تو تھے صنعت لگانے کے عوامل۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب ہم چلتے ہیں مشق کی طرف۔ آپ کی مشق میں مختصر سوال نمبر 1 ہے، صنعت کی تعریف کریں۔
سند کی تعریف جو ہے وہ اہم نکات میں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں. فرسٹ جو پوائنٹ ہے اسے انڈر لائن کر لیجیے. شارٹ کوسچن نمبر 1 کا آنسر ہے سند سے مراد ایسی جگہ ہے جہاں سرمایہ دار کام مال اور قدرتی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مختلف اشیاء تیار کرتا ہے. یہ آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 1 کا آنسر ہے. اور مشق میں آپ کے ایک تفصیلی سوال بھی موجود ہے. تفصیلی سوال نمبر 1 صنعت لگانے کے عوامل بیان کریں. ابھی جو ہم نے پڑھا ہے نا صنعت لگانے کے عوامل پوائنٹس یہ جو ہے اس کے جواب میں شامل ہیں. اسے مارک کر لیتے ہیں. تو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے پوائنٹ 1 سے. خام مال یہ مکمل آپ کریں گے اس کی 2 لائنز. نمبر 2 افرادی قوت یہ بھی مکمل کرنا ہے. سرمایہ توانائی ذرائع آمد و رفت اور مواصلات منڈی حکومتی پالیسیاں. تو یہ 7 پوائنٹس ہیں ٹوٹل. یہ آپ نے مکمل کرنے ہیں اور یہ آپ کے تفصیلی سوال نمبر 1 کا جواب ہے. اب آپ اپنی ڈائری رائٹ کر لیجئے. آپ نے یہ دونوں سوال ہوم ورک بھی کرنے ہیں اور یاد بھی کرنا ہے. یعنی کہ مختصر سوال نمبر 1 اور تفصیلی سوال نمبر 1 انہیں لکھنا اور یاد کرنا ہے. دونوں کو لکھنا ہے اور دونوں کو ہی آپ یاد بھی کریں گے. آئی ہوپ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہے اور آپ اس کا ہوم ورک بھی کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ٹاپک ہم نیکسٹ کلاس میں سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.